به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. رسالۃ مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور تشریف آوری کے مقاصد پر گفتگو میں ہم گزشتہ سے پیوستہ جمعہ یعلمہم الکتاب والحکمہ پر بات کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کتاب کی تعلیم دیں، کتاب سکھائیں، کتاب کو سمجھائیں، اس کے احکامات کو بیان کریں. یعلمہم الکتاب، اور اس کتاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے اپنی زبان میں تشریح کریں چاہے قرآن کی زبان میں تشریح کریں، ان احکامات کو چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے فعل سے بیان کریں، تشریح کریں، وضاحت کریں. یہ ان کے مقاصد بعثت میں سے فرائض ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم میں جن احکامات کو بیان کیا گیا ان کو بھی مفصلاً بیان کیا، اور اسی طرح سے جو احکامات براہ راست اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ان احکامات کو بھی امت کے سامنے رکھا اور امت کو سکھایا. چنانچہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو نص قرآنی سے معلوم ہوں، جیسے میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ اقیم الصلاۃ کی تشریح میں بتایا تھا کہ اقامت صلاۃ اس طرح سے ہوگی. نص قرآنی جو ہے وہ اقامت صلاۃ پر دلالت کرتا ہے، نماز قائم کرو. اور قیام نماز کیسے ہوگا، اقامت نماز کیسے ہوگی، اس کے تمام ما لہ و ما علیہ اور اس کے ما قبل اور ما بعد کے جو احکامات ہیں ان سب کو مفصلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ بیان بھی کیا، اپنے صحابہ سے اس کا عمل بھی کروایا، خود بھی عمل کر کے دکھایا.
حتیٰ کہ ایک جگہ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، جیسے میں تکبیر کہوں ایسے تکبیر کہو، جیسے میں رکوع کروں ایسے رکوع کرو، جیسے میں سجدہ کروں ایسے سجدہ کرو، جو میں قیام کروں وہ قیام کرو، جو قاعدہ کروں وہ قاعدہ کرو، عملاً ہر چیز سکھائی۔ یہی بعثت کا مقصد تھا، تشریف آوری کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی رہنمائی کریں، رہبری کریں، دین کے تمام احکامات کو بیان کریں۔ چنانچہ دین کے احکامات جو ہیں ان کا تعلق عبادات سے بھی ہے، ان کا تعلق معاشرت سے بھی ہے، ان کا تعلق معیشت سے بھی ہے، ان کا تعلق سیاست سے بھی ہے، ان کا تعلق حکومت اور انتظام و انصرام سے بھی ہے، اور ان کا تعلق اخلاقیات سے بھی ہے۔ چنانچہ اخلاقیات کی تعلیم بھی دی، ایک ایک چیز بنیادی ذکر کی گئی اور حکم دیا گیا کہ اس کو ایسے کریں۔ مثلاً اخلاقیات میں آپ جتنی بھی چیزوں کو دیکھتے ہیں، کھانا کھانا ہے تو دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، اپنے سامنے سے کھانا ہے، اور کھانے میں احتیاط کرنی ہے، بے احتیاطی سے نہیں کھانا ہے، اپنی خوراک سے کم کھانا ہے، اپنی خواہش اور طلب سے کم کھانا ہے۔ اسی طرح سے اور دوسرے معاملات ہیں، جتنے بھی اخلاقی معاملات ہیں ان سب کی تعلیم اور تربیت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا گیا ہوں تاکہ میں مکارم اخلاق کو پورا کروں، اخلاقیات کی تعلیم دوں، بات کرنے کا طریقہ سکھایا، بولنے کا طریقہ سکھایا، کہاں بلند بولنا ہے، کہاں پست بولنا ہے، کہاں آواز کو نرم کرنا ہے، ہر چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکمت سے، دانائی سے، پھر ایسی عادات اور ایسے مزاج جو ناقابل برداشت تھے ان کو کس طرح سے منع کیا۔ مثلاً امراض روحانی ہے کہ انسان کے اندر بہت سے معائب اور نقائص پیدا ہو جاتے ہیں، ان امراض روحانی کا علاج بتایا اور ان کی تربیت کی کہ اپنے اندر عجب پیدا نہ کرو، خود پسندی پیدا نہ کرو، اپنے اندر اسی طرح سے عداوت اور دشمنی پیدا نہ کرو، بغض پیدا نہ کرو، کینہ اور حسد پیدا نہ کرو۔ تو یہ وہ اخلاقیات تھیں جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے، اپنے عمل سے بھی سکھائیں اور قول سے بھی سکھائیں، جہاں ضرورت پڑی وہاں قول سے حکم دیا۔ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اسی طرح سے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان کی آیات آپ دیکھیں، ساری آیات۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو سورۃ فرقان کی آخری آیات پڑھی، آیات میں بھی اخلاقیات کی تعلیم بھی ہے، احکامات بھی ہے۔ انسانوں کو تقسیم کیا اور ایک گروہ کا لقب رکھا عباد الرحمن، نیکوکار بندے، اللہ کے وکیل اور فرمانبردار عباد الرحمن، اور اس کے دوسری مقابل جو گروہ ہے ان کو چاہے آپ عباد الرحمن لے لیں، عباد الکفران لے لیں، عباد الطغیان لے لیں، کوئی بھی نام دے لیں آپ ان کو، لیکن اس کا نام قرآن نے نہیں ذکر کیا۔ قرآن نے ایک پہلو کو ذکر کیا ہے، ان کے مسائل بیان کیے کہ یہ نیک لوگ ہوں گے، ان کے اخلاق بیان کیے۔ الذین یمشون علی الارض ہونا، ان کی چال میں پستی ہوگی۔ الذین یمشون علی الارض ہونا، زمین پر ان کی چال میں اکڑ نہیں ہوگی، زمین پر ان کی چال میں پستی ہوگی۔
ان کے اندر عجز و انکسار ہوگا، فخر و تکبر نہیں ہوگا۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی چال کو بہترین رکھ، نرم رکھ، اور اپنی آواز کو پست رکھ۔ اس لیے کہ کڑی آواز خمیر، گدھے کی آواز کو کڑی آواز طرح کی کہ گدھے کی طرح چنگھاڑ مت، آواز میں تحمل، ایک متانت، سنجیدگی، ایک وقار۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر مت چل۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ تو تیرے زمین پر پاؤں مارنے سے زمین پھٹے گی۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْض، تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، تیرے پاؤں میں یہ وجال اور یہ جرأت نہیں ہے، تو اپنے پاؤں کو زمین پر دھیمے رکھ۔ یہاں بھی یہ کہا یمشون علی الارض ہون، زمین پر ہون اور حیات اور تہین کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، نہایت لطافت کے ساتھ زمین پر چل۔ کسی بزرگ نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ بڑا لمبا تڑنگا اور بڑے زور زور سے زمین پر قدم مارتا ہوا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ زمین پر آہستہ چلو۔ جواب میں کہا کہ تم جانتے نہیں کہ میں کون ہوں؟ کہ ہاں میں جانتا ہوں تم کون ہو، تم وہ ہو جو ایک ناپاک قطرہ خون سے پیدا ہوئے، تمہارا آغاز جو ہے ایک نطفہ ناپاک سے وجود میں آیا، اور پھر 9 ماہ تک تم ایک گندے پانی کے اندر پرورش پاتے رہے، 9 مہینے تک تم اس گندے پانی کے اندر سیراب ہوتے رہے، پلتے رہے، پڑھتے رہے۔ یہ تو تمہارا آغاز ہے۔ نجس راستے کے ذریعے تم باہر آئے، اور دنیا میں جب تم آئے تو نہ تمہیں کھانے کی تمیز تھی، نہ تمہیں پہننے کی تمیز تھی، نہ تمہیں بولنے کی تمیز تھی، نہ تمہیں چلنے کی تمیز تھی۔ تم ایک عقل معطل کی طرح دنیا کے اندر آگے پڑ گئے دوسروں کے ہاتھوں میں۔ اگر یہ دوسرے تمہیں چلنا نہ سکھاتے، بولنا نہ سکھاتے، ایسے ہی تمہیں زمین میں ڈال دیا جاتا، تو کیا تم اس منزل اور مقام کو پہنچتے؟ آج جو تم کہہ رہے ہو کہ تم جانتے نہیں میں کون ہوں، اپنی بڑائی اور اپنی خود غرضی کے اندر، اور اپنے آپ کو فرعون بے سامان سمجھتے ہوئے کہتے ہو کہ میں کون ہوں، تم یہ ہو۔ یہ ابتدا ہے تمہاری۔ اس کے بعد تمہیں چلنا سکھایا، تمہیں بولنا سکھایا، تمہیں کھانا سکھایا۔ کھانے کی تم میں قدرت ہی نہیں تھی، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کھایا بھی جاتا ہے کہ نہیں کھایا جاتا۔ تمہیں کھانا بھی سکھایا، پھر تمہیں اعضاء دیے۔ ابتدا میں تمہارے منہ میں ایک دانت بھی نہیں تھا، تم چبانا بھی نہیں جانتے تھے، کوئی سخت چیز منہ میں آ جاتی تھوک دیتے تھے کیونکہ اس کو تم کھا نہیں سکتے۔ وہ مجھے والد صاحب کی بات یاد آتی ہے، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑھاپے میں سارے دانت جھڑ گئے تھے تو مصنوعی دانت لگے ہوئے تھے، کسی نے لا کے پستہ دیا، پیش کیا کہ حضرت یہ پستہ ہے۔ فرمایا کہ ہاں نہیں پستہ، پستہ تو ہے لیکن نہیں، پستہ دانت ہی نہیں، پسے گا کہاں سے؟ تو ایک آغاز اور ایک انتہا۔ آغاز کا بھی حالم یہ ہے کہ نہیں پستہ، دانت ہی نہیں ہے، لیکن اللہ نے آہستہ آہستہ ساری نعمتیں عطا کی، دانت بھی عطا کر دیے، منہ چلانا بھی آ گیا، کھانا بھی آ گیا، ہضم بھی کرا دیا۔ نظام قدرت دیکھیے، ماہر اطباء سے پوچھئے کہ آپ کا نظام ہضم کتنا عجیب و غریب نظام ہے، محیر العقول ہے، عقل تنگ ہے۔ اتنا سا معدہ ہے، اس معدے کے اندر اگر آپ کوئی چیز ڈالتے ہیں وہاں سے اس کی تجزی ہوتی ہے،
اس کو پیسنے کے بعد اس کی تجزی کرتا ہے، ٹکڑے 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 کرتا ہے، اور وہ ٹکڑے کرنے کے بعد آئرن اس میں سے نکالے گا، اس میں سے اور چیزیں نکالے گا، ہر چیز الگ الگ کرے گا، ہر ایک خانے کے اندر اس کو پہنچا دے گا۔ یہ وٹامن اے ہے، یہ وٹامن ڈی ہے، یہ وٹامن سی ہے۔ آپ کی مشین لاکھوں روپے خرچ کر کے آپ مشین بناتے ہیں، تب کہیں جا کے پتہ لگتا ہے کہ یہ وٹامن کون سا ہے۔ قدرت کی خلاقی دیکھیے، اس خلاق کی خلاقی دیکھیے کہ اس معدے میں آپ ایک ہی وقت میں ایک لقمہ منہ میں ڈالتے ہیں، اس لقمے کو چھان پٹک کر کے الگ الگ کر کے تجزیہ کر کے ہر چیز اس میں سے نکال دیتا ہے۔ دوائیں کھاتے ہیں، یہ دوا کہیں گے جی یہ شوگر کی ہے، یہ دوا کہیں گے جی یہ طاقت کی ہے، یہ کہیں گے جی یہ کولیسٹرول کی ہے، ساری میں تو روز مٹھی بھر کے کھا لیتا ہوں۔ آگے وہ جانے، اس کا کام جانے، معدے کا کام جانے کہ وہ شوگر والی شوگر کے کھانے میں بھیجے گا، کولیسٹرول والی کولیسٹرول کے کھانے میں بھیجے گا، بلڈ پریشر والی بلڈ پریشر کے کھانے میں بھیجے گا، ہارٹ والی ہارٹ کے کھانے میں بھیجے گا۔ بتائیے آپ کے پاس کوئی ہے ایسی مشینری کہ آپ نے مٹھی پر گولیاں کھائی ہیں اور وہ ان کو سب کو الگ الگ کر دے؟ آپ تو ڈاکٹر، ماہر ڈاکٹر بھی جب ان کی پیکنگ اتر جائے گی نہیں بتا سکتا کہ یہ ڈسپرین ہے یا کوئی اور چیز ہے۔ دیکھ کر کوئی اس کو الگ تجزی نہیں کر سکتا، لیکن قدرت کی خلاقی، آپ اس خلاق کی خلاقی دیکھیں کہ وہ ایک چھوٹا سا معدہ ہے اور اس معدے کے اندر آخر عمر تک وہ معدہ کام کرتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، لیکن جب تک زندگی ہے وہ اپنا کام کرتا رہے گا۔ اس سے خون بنانا ہے، اس سے پانی بنانا ہے، اس سے نجاست بنانی ہے، اس سے پیشاب بنانا ہے، اس سے غلاظت بنانی، ہر چیز کی تقسیم کرے گا، ہر ایک کھانے میں بھیج دے گا۔ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ بل الظالمون فی ضلال مبین۔ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق، یہ ہے اللہ کی مخلوق، یہ پیدا کیا ہے اللہ نے۔ غور کیجئے، یہ آنکھ ہے، آپ کو معلوم ہے اس کے پیچھے کتنا بڑا کارخانہ کام کر رہا ہے، ایک بہت بڑی مشینری، اس کے لیے یہ جگہ ناکافی ہے، وہ مشینری اس آنکھ کے پیچھے کام کر رہی ہے، وہ اس کی تصویر لیتی ہے، تصویر لینے کے بعد ہر چیز کی تجزیہ کرتی ہے۔ 50 سال کے بعد ایک آدمی آ کے ملتا ہے، اچھا آپ فلاں ہیں، کتنا ڈیٹا اس کا مضبوط ہے، کتنی اس کی محفوظ اس کا کہ ایک لمحہ گزرتے ہی آپ پہچان بھی لیتے ہیں کہ یہ فلاں شخص ہے، یہ فلاں شخص۔ میں جب پہلی دفعہ عمرے کو گیا، مسجد نبوی میں داخل ہو رہا تھا، ایک صاحب سامنے سے چلتے ہوئے آ رہے تھے، آگے مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ بڑے گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، قریب آ کے کہنے لگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ تم مولی جمیل کے بیٹے ہو یا مولی جمیل کے بھائی ہو؟ کون؟ ڈائریکٹ میں نے کہا جی میں ان کا چھوٹا بیٹا ہوں۔ کہنے لگے میں نے دور سے دیکھا کہ آج سے 25 سال پہلے اسی شکل و صورت میں مولی جمیل صاحب آئے تھے، پھر ان کے بھائی آئے تھے، تو میں نے ان کو بھی پہچان لیا تھا دور سے دیکھ کر۔ پہلے والد صاحب کو دیکھا اور پھر چچا کو دیکھا اور پھر بھتیجے کو دیکھا، تینوں کو صرف شکل سے پہچان لیا، اعضاء کی خد و خال سے پہچان لیا۔ یہ ہے اس مشینری کا کام۔ زبان کو دیکھ لیجیے، زبان کی مشینری کیا ہے؟ آپ زبان پہ کوئی چیز رکھتے ہیں، اچھا یہ فلاں چیز ہے، وہاں پورا ایک میکنزم بنا ہوا ہے، وہ میکنزم بتا دیتا ہے کہ یہ شکر ہے یا گڑ ہے یا کیا چیز ہے۔ میٹھی ہے تو اس کی ہزاروں اقسام ہے، کھٹی ہے تو اس کی ہزاروں اقسام ہے، نمکین ہے تو اس کی ہزاروں اقسام ہے۔ جیسے ہی آپ منہ میں رکھتے ہیں فوراً پہچان لیتے ہیں کہ یہ فلاں چیز ہے، آج سے میں نے 10 سال پہلے کھائی تھی، یہ تو وہی چیز ہے۔
ایک ہی شکل اور صورت کے پھل دیکھنے میں آپ کو ایک کنو لگ رہا ہے، ایک فروٹر لگ رہا ہے جی، یہ زبان آپ کی تمیز کر کے بتائے گی کہ یہ ہے اور یہ ہے۔ باہر جائیے تو وہاں آپ کو فروٹر کی جگہ آفندی ملتی ہے، شکل آفندی کی اور آپ کے فروٹر کی ایک جیسی ہے، آفندی کا ذائقہ فروٹر سے الگ ہے۔ آپ کے ہاں مالٹا ہے، وہ انواع و اقسام کا ہے، یہ سرخ مالٹا ہے، یہ ترش مالٹا ہے، یہ موسمی ہے، شکل موسمی اور مالٹے کی یکساں ہے لیکن ذائقہ مختلف ہے۔ اور اس ذائقے کی تمیز کہاں سے ہوگی؟ خلاق کی اس خلاقی سے جو اس نے نوک زبان میں رکھ دی ہے۔ زبان کی ایک نوک میں خلاق نے یہ کمال رکھ دیا ہے کہ وہ امتیاز کرتی ہے، تمیز کرتی ہے، تفریق کرتی ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ کڑوا ہے، یہ میٹھا ہے، یہ کھٹا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمت اور دانائی اور اخلاق اور تربیت کی، یہ ان کے فرائض اور منصبی میں سے تھا، اور اسی سے انہوں نے سکھایا کہ نہ تو زمین پر اکڑ کر چلو، نہ بات کرتے ہوئے بیہودہ انداز اختیار کرو، گفتگو کرو وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ بدترین آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے، گدھے کی طرح چنگاڑے مت مارو، بلکہ ادب سے، احترام سے، تعظیم سے اور تکریم سے بات کرو۔ والذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ اگر کوئی شخص بدتمیزی سے بات بھی کر رہا ہے تو تمہارا ذمہ کیا ہے، تمہارے فرائض کیا ہیں؟ خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، سلامتی کی بات کرو، تم نرمی کے ساتھ بھی بات کرو۔ قولوا للناس حسنا، قولوا قولا سدیدا، سیدھی اور سچی بات بھی کرو اور سلامتی کی بات کرو۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اپنے روزمرہ کے معمولات کو، اپنی زندگی کو، یبیتون باتا یبیتون ہمیں رات گزارنے کو کہتے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اپنے تمام معمولات کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے ذرا سرو سجود بھی ہو جایا کرو، اس کے سامنے جھک بھی جایا کرو، رکوع اور سجدے بھی کیا کرو اور قیام بھی کیا کرو۔ فرائض سے اضافی چیزیں بتائی، ایک تو فرائض ہے، فجر کی ہے، ظہر کی ہے، عصر کی ہے، مغرب کی ہے، عشاء کی ہے، یہ فرائض ہیں۔ معدہ کچھ ان کے علاوہ بھی کچھ ایسے معمولات اختیار کر لیا کرو کہ کبھی کبھی اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرو، اللہ سے اپنی حاجات مانگا کرو۔ بات کرو تو نرمی سے کرو، پھر اللہ سے دعا بھی کیا کرو۔ دعا کیا کرو؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہم سے عذاب جہنم کو دور کر دیجیے۔ اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما، بدترین مقام ہے دوزخ کی آگ سے، عذاب دوزخ سے، عذاب نار سے۔ قنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر، ان ساری چیزوں سے دعا کرتے رہا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے۔ یہ ہے وہ اخلاقیات جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہیں اور سکھائی ہیں۔ پھر فرمایا والذین اذا انفقوا، ان عباد الرحمن کی ایک خصلت یہ بھی ہے، اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، نہ تو یہ بے حد اسراف کرتے ہیں اور نہ بے حد بخل کرتے ہیں، نہ تو یہ بے حد بلا ضرورت اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، ابذار اور تبذیر کہتے ہیں،
ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف کرنے والے، فضول خرچ کرنے والے، بے جگہ اور بے محل خرچ کرنے والے مبذرین کہلاتے ہیں. اور مبذرین کو فرمایا کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی. ضرورت ہے حسب ضرورت آپ اپنی ضرورت کے مطابق اچھی سے اچھی چیز خریدیے، پہنیے. شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے آپ اپنے وقار کو بلند کرنے کے لیے اپنا لباس بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں، پہنیے. اور وہ چیزیں جو اسلام میں نظر آئیں، محسوس ہو کہ یہ چیز آپ کی ضرورت کی نہیں تھی اور آپ نے بلا ضرورت وہ چیز لے رکھی، بلا ضرورت وہ چیز خرید رہے ہیں، تو نہ صرف یہ کہ وہ چیز دوسرے کا حق تھا، آپ نے اس حق کو اسراف سے منع کیا. اور نہ اتنا بخل اختیار کریں کہ سب موجود ہے لیکن شکل سے لچے لنگے فقیر نظر آ رہے ہیں. اللہ نے ساری نعمتیں دی ہیں لیکن اس نعمت کا اظہار ہی نہیں ہے. اما بنعمت ربک فحدث، تمہارے پاس جو نعمت ہے وہ ظاہر ہونی چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ تم اس نعمت سے مالا مال ہو. اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر بھی ادا کرو اور اس کا اظہار بھی ہو کہ تمہیں اللہ نے یہ نعمت دی. تو نہ تو اس قدر بخیل بن جاؤ کہ تمہارے بخل سے لوگ جو ہیں متنفر ہو جائیں، اور نہ اتنے مصرف اور اسراف کرنے والے بن جاؤ کہ تمہارے اسراف سے ایک وقت آئے کہ تم اپنے ہاتھ کو اپنی گردن میں لٹکائے پھرو کہ تمہارے پاس کچھ بچے ہی نہیں. اعتدال سے خرچ کرو، میاں روی وقانا بین ذالک قواما، درمیان پہ اعتدال کا راستہ، ہر چیز میں اعتدال، کھانے میں اعتدال، پہننے میں اعتدال، رہنے میں اعتدال، سکن میں اعتدال، سواری میں اعتدال، ایک میانہ روی ہونا چاہیے. پھر اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ بنو، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ بنو، کسی کو مشکل کشا نہ کہو، کسی کے سامنے بیٹا خاموش رہو، اللہ کے علاوہ کسی بھی ذات کو اس قابل نہ سمجھو کہ وہ تمہاری مشکلات کو حل کرنے والی ہے. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے. العظمۃ للہ، الکبریاء للہ، سب چیزیں اللہ کے لائق ہیں. اللہ نے جو چیزیں اپنے بندوں کو ودیعت کی ہیں وہ بھی اللہ کی صفات ہیں. اللہ نے کچھ بندوں میں وہ صفات اللہ نے رکھ دی، لیکن وہ بندے اللہ کے بندے ہی ہیں. حتیٰ کہ انبیاء بھی 1,24,000 نبی آئے ہیں، سب کے سب انبیاء اللہ کے بندے ہیں. آپ کو اس درجہ نہ دو اور اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کرو کہ جس سے الوہیت کا شبہ ہوتا ہو. یہ مؤمنین کی صفات ہیں. آگے پھر اور چل رہی ہے بات، لمبی چلے گی، وقت ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بعثت کے مقاصد کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ.